إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال عز من قائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز من قائل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إلى آخر الآية. وجاء عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح ظاهر الخفين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں اور ہمارے دوستوں اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی بھلائی وحی الہی کے ذریعے سے بھیجی. اللہ کی وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، اتارتا ہے، جس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب کوئی وحی کا دعویٰ کرے نبوت کا، رسالت کا، تو اس کے جھوٹے ہونے میں، دجال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس سلسلے میں پیشین گوئیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ سيخرج في هذه الأمة 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي. اس امت میں 30 لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، یعنی جھوٹے ہوں گے اور لوگوں کو ورتلائیں گے، لوگوں کو بہکائیں گے اپنے جھوٹ کے ذریعے سے. سب کے سب 30 کے 30 دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے. تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وحی الہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. وحی قرآن کریم کی شکل میں اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی شکل میں موجود ہے اور قیامت تک یہ وحی موجود رہے گی. اسی کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی ہدایت کا راستہ ہے. اس کے سوا اور کوئی راستہ ہدایت کا نہیں. اور یہی وہ سرچشمہ ہے جس کے ذریعے سے اس دنیا میں ہدایت آئی ہے، آتی رہی ہے. آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری کڑی تھے. قرآن کریم اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتری اور اسے دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. دنیا میں اب ہدایت کا راستہ صرف اور صرف یہی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہے، عقل دی ہے، لطف دیا ہے، دماغ، گودا، مغز عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے اس کا استعمال کر کے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور اپنی مصلحتوں کی چیزیں جو دنیا کے اندر ہیں اس کی پرکھ کرتے ہیں. جو چیزیں باطل ہیں، غلط ہیں، جھوٹ ہیں، نقصان دہ ہیں، مضرت والی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنی مصلحت کی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اپنی مصلحت کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور جو چیزیں نقصان کی ہیں اسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. قرآن کریم کی آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کئی جگہوں پر یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے
کہ یہ اللہ کے کلام کی آیتیں اتر رہی ہیں، یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان آیات کو، ان احادیث کو کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں اس سے نصیحت حاصل کرتے؟ جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا، افلا تعقلون افلا یعقلون۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کریم کے بارے میں افلا یتدبرون القرآن ما علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس معنی کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے کلام کی آیتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو وہی سمجھتے ہیں جو غور فکر کرتے ہیں، جو عقل والے ہیں، سوچ بوجھ والے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھداری عطا فرمائی ہے، جنہیں اللہ عز و جل نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اس بات کا بھی تذکرہ انما یتذکر اولو الالباب، اس سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ جگہ جگہ اولو الالباب، عقل والوں کی، سمجھداری والوں کی، سوجھ بوجھ والوں کی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، ایک پیغام یہ ہے کہ سرچشمہ ہدایت کا، سرچشمہ حق کا اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اور سرچشمہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں حق کا، اور ایسے ہی ہدایت۔ یہی سرچشمہ ہے حق، یہی سرچشمہ ہے ہدایت، اس کے سوا اور کوئی سورس نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہماری اپنی چاہتیں، نہ ہماری خواہشات نفسانی، نہ ہماری اپنی عقلیں، مجرد عقلیں، صرف ہماری عقل جو کہے اسے ہم مانیں، اس کے ذریعے سے گمراہی کا راستہ کھلے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو کہیں دین اور شریعت کے اندر مستقل حیثیت نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو دیا ہے، اور عقل کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو عقل ہے، کہ لب ہے، جو دماغ ہے، جو سوجھ بوجھ ہے، اس کا استعمال کرو، سمجھو، عربی زبان سیکھو، اس کے معنی سیکھو، اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھو، اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھو، امت کے سلف صحابہ کرام کی سیرت پڑھو، ان کے اقوال پڑھو، ان کے فرمولات پڑھو، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی سیرت، ان کی تقریرات، ان تمام چیزوں کو پڑھو، اس کا استعمال کرو۔ اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں عقل سے مدد لو، سوجھ بوجھ کا استعمال کرو۔ اس بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی جس چیز کو تمہاری طرف اللہ کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ جو چیز تمہاری طرف اتاری گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے، اس کی اتباع کرو، اس کے سوا کسی چیز کو اپنا ولی نہ بناؤ، اس کے سوا کسی سے وابستگی نہ رکھو، چاہے وہ احبار ہو، چاہے وہ رہبان ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ صوفیاء ہو، چاہے وہ بزرگان ہو، چاہے وہ باپ دادا ہو، چاہے وہ پرکھے ہو، چاہے وہ ہماری خواہشات نفسانی ہو، چاہے وہ ہماری مجرد عقلیں ہو، چاہے وہ کوئی دنیا کی تھیوری ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی لاجک ہو، کوئی بھی چیز ہو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو اولیاء نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے اس کے سوا کسی سے بھی دین اور شریعت کی کوئی بات نہ لو، پیروی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز اتری ہے اسی کی کرو۔ اللہ کی طرف سے کیا اترا ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام اترا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اترا ہے۔ یہ اترا ہے جیسے اللہ کا کلام وحی الہی ہے، ویسے ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیثیں بھی وحی الہی ہیں۔ شریعت کے مسئلے میں، کسی بھی چیز کا حکم حاصل کرنے کے مسئلے میں کوئی بھی فرق اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نہیں ہے۔ نہ تو عقائد ثابت کرنے میں، نہ احکام ثابت کرنے میں، نہ حلال و حرام ثابت کرنے میں، نہ جائز و ناجائز ثابت کرنے میں، نہ عبادت کا کوئی حکم ثابت کرنے میں، نہ اخلاق کا کوئی مسئلہ ثابت کرنے میں، نہ ہمارے معاملات، لین دین، کاروبار اور شادی بیاہ اور نکاح و طلاق کا کوئی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کسی بھی مسئلے میں کوئی فرق شریعت نے قرآن کریم کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر نہیں رکھا ہے۔ صاف صاف اطیعوا اللہ و اطیعوا
شیء، اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تمہارا جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، کوئی حلال کہے، کوئی حرام کہے، کوئی جائز کہے، کوئی ناجائز کہے، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانا تو ہمیشہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، باحیات تھے، تب بھی اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کی کتاب کی طرف لوٹانا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے آپ سے مسئلہ دریافت کر لیا جائے، فتویٰ پوچھ لیا جائے، مسئلے کا حل کر لیا جائے۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب آپ کی سنتوں کی طرف لوٹانا، آپ کی حدیث کی طرف لوٹانا، آپ کی سیرت کی طرف لوٹانا ہے۔ یہ مسئلے کا حل ہے، یہ جھگڑے کا حل ہے، یہ تنازع کا حل ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ جو کھڑا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کی آیات سے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دین حاصل کرنے کے لیے، حکم حاصل کرنے کے لیے، حلال و حرام کشید کرنے کے لیے اگر عقل کی مدد لے، اللہ کے کلام کی یہ آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ ہے، اس کی تفسیر اللہ کے نبی کے صحابی کے یہاں یہ ہے، اس کی تفسیر اللہ کے نبی کے صحابی یعنی تابعی کے یہاں یہ ہے، اگر اس کا استعمال کر کے اس کی مدد سے اس چین کو سمجھے کہ اللہ کے کلام کی آیت کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کا مطلب صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر اللہ کے نبی سے کیا نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مفہوم صحابہ کرام کے واسطے سے اللہ کے تابعین نے کیا بتلایا ہے۔ اگر ہم عقل کی مدد سے، اپنی سوجھ بوجھ کی مدد سے اگر ہم اس چین سے گزرتے ہوئے اللہ کے دین کو سمجھے، تب تو اللہ کی کتاب ہدایت کا ترجمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہدایت اور حق کا راستہ ہے، اور انسان حق پالے گا، حق پر چلے گا، حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہے گا۔ یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل والے ہی اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں، عقل والے ہی اللہ کے کلام سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہی غور کرتے ہیں، وہی تدبر کرتے ہیں۔ یہی معنی ہے، یہ معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت میں عقل سے، عقل والوں کی تعریف کرنے کا، کہ عقل کی مدد سے، عقل کے سہارے سے، عقل کے ذریعے سے اس کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی کلام، اللہ کے نبی کی سنتوں کو سمجھنا اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا۔ لیکن مصیبت، مشکل وہاں کھڑی ہو جاتی ہے جب انسان اپنی عقل کو سبب اور ذریعہ بنا کر کے کتاب و سنت کو سمجھنے کے بجائے کتاب و سنت کے اوپر عقل کو حاکم بنا دیتا ہے، عقل کو اتنی بالادستی دے دیتا ہے، اتنا مقدم کر دیتا ہے کہ عقل سب سے اوپر ہو جائے اور کتاب و سنت اس کے نیچے ہو جائے۔ عقل کو کسوٹی بنا دیتا ہے، عقل کو معیار بنا دیتا ہے، عقل کو محور قرار دیتا ہے۔ عقل میری سب کچھ ہے، یہ میری عقل، میری سوجھ بوجھ، میری لاجک، میری ایبلٹی، میرا دماغ، میری سوجھ بوجھ، یہ سب سے اونچی چیز ہے۔ میں اللہ کے کلام کی آیتوں کو پڑھوں گا لیکن اس کی مدد سے نہیں، بلکہ اس کی کسوٹی پر پرکھوں گا قرآن کو۔ اگر قرآن کی وہ بات میری عقل پر بیٹھے گی تو قرآن کی آیت کو مان لوں گا، اور اگر نہیں بیٹھے گی، نہیں فٹ ہوگی میری عقل پر، میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی، تو میں اس آیت کریمہ کے معنی کو تسلیم نہیں کروں گا۔ کیا کروں گا؟ میں اس میں تعبیر کروں گا، میں اس میں تحریف کروں گا، میں اس کا کوئی دوسرا معنی گھما کے پھرا کے جو میری عقل کہے گی میں اس کو لاؤں گا اور اس کو مانوں گا اور اس کو منواؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے گی، میں اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھوں گا، میری عقل اوپر ہوگی، وہ سنت نیچے ہوگی، میں اپنی عقل پر پرکھوں گا، اگر وہ سنت میری عقل کے مطابق بیٹھے گی، میری عقل تسلیم کرے گی تو میں اسے مان لوں گا، میں اسے پیشانی پر سجاؤں گا، لیکن اگر میری عقل میں وہ بات حدیث کی نہیں بیٹھے گی تو میں اس حدیث کو نہیں مانوں گا، چاہے وہ روایت کرنے والے کتنے بھی اعلیٰ
قسم کے ثقہ راوی کیوں نہ ہو، کتنے اونچے راوی کیوں نہ ہو، کتنے معتمد راوی کیوں نہ ہو، کتنے عادل اور ظہیر و فقیر امامت کے درجے پر فائد راوی کیوں نہ روایت کرتے ہو، لیکن میری عقل اونچی ہے، میں اپنی عقل کے مطابق پرکھوں گا، اگر وہ بات عقل میں بیٹھے گی تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ جب یہ مسئلہ آیا اور یہ مسئلہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ آپ جان لیں، سب سے پہلا گناہ جو دنیا میں کیا گیا ہے وہ یہی گناہ تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو پیش کیا گیا اور عقل پر اللہ کے حکم کو پرکھا گیا۔ اگر عقل کے مطابق اللہ کا حکم بیٹھا، سمجھ میں آیا تو مان لیا گیا اور نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں مانا گیا۔ پہلا گناہ، سب سے پہلا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی عقل کو بیس بنا کر کے کیا گیا، عقل کو کسوٹی بنا کر کے کیا، اور کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا، شیطان لعین نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد سجایا، سنوارا، نقشہ بنایا، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد روح پھونک کر کے انہیں پیدا کر دیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے لوگوں، سب کے سب، اے فرشتوں اور جو لوگ بھی ہیں سب کے سب سجدہ کرو، اور سجود آدم کا سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے، الا ابلیس ابى واستكبر، سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور اکڑ گیا۔ ابلیس کے سوا، ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اکڑ گیا، ڈٹ گیا اور کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اچھا یہ بتا ذرا کہ تجھے کس نے منع کیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، میں نے اس کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے سجدہ نہیں کیا؟ سجدہ کرنے سے روکنے والی کون سی چیز تھی؟ کس نے روکا؟ کس چیز نے روکا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے اپنی عقل کی کسوٹی پیش کیا، کہا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کسی چیز نے نہیں روکا، مسئلہ یہ ہے حکم تو تیرا ہے لیکن تیرا حکم میری عقل میں نہیں بیٹھتا، میری عقل میں تیرا حکم نہیں بیٹھتا، تیری بات اے اللہ میری سمجھ میں نہیں آتی، میری عقل نہیں مانتی ہے اس بات کو جو تو کہتا ہے، کیوں لیکن نہیں مانتی تیری عقل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے کیا جواب دیا؟ خلقتہ من طین خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ مسئلہ یہ ہے اللہ، سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی نیچے رہتی ہے، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، مٹی نیچے، مٹی پست ہے، اس کی مٹی حقیر ہے اور آگ اونچی ہے، اس لیے میں اونچے سے پیدا کیا گیا ہوں، اس لیے میں کسی نیچے کا سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تیری بات ضرور۔ اب اللہ کے حکم کے سامنے عقل کو پیش کرنے والا سب سے پہلا کون تھا؟ ابلیس لعین تھا۔ تو سب سے پہلا گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا گیا وہ عقل کے ذریعے سے کیا گیا، حکم الہی کے سامنے عقل کو پیش کیا گیا، وحی الہی کے سامنے عقل کو پیش کیا گیا، اللہ کے حکم کو توڑا گیا، اس کے آڑے پیش کیا گیا، اس کو ٹھکرایا گیا، اس کو رد کیا گیا، صرف اس لیے کہ میری عقل تیری بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کہتا ہے سجدہ کرو، میں کیسے سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی آگ سے پیدا کیا گیا، کبھی مٹی سے پیدا کیے گئے کا سجدہ نہیں کر سکتا، میں اس سے اونچا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے جا، تو اب ہمیشہ میری بارگاہ سے دھتکارا ہوا رہے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ جو بھی تیرا نام سنے گا لعنت برسائے گا، جو بھی تیرا نام سنے گا تجھ پر پھٹکار کرے گا، یہ رویہ ہوا۔ تو سب سے پہلے حکم الہی کے سامنے عقل کی کسوٹی پیش کرنے والا شیطانی نہیں۔ اسی لیے امت کے علماء نے لکھا ہے، آج بھی قیامت تک، اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر کے قیامت تک، جو بھی دنیا میں، جو بھی کائنات میں، انسانوں میں سے، جناتوں میں سے حکم الہی کے سامنے، وحی الہی کے سامنے عقل کو پیش کرے گا، اپنی لاجک کو پیش کرے گا، اپنی دانشوری کو پیش کرے گا، اور اپنے آپ کو جینیس بنا کر کے، اپنے آپ کو ذہین و فطیر بنا کر کے پیش کرے گا، اور اللہ کے حکم کو ٹھکرائے گا، اللہ کے نبی کے حکم کو ٹھکرائے گا، اس کا انکار کرے گا، اس کو رد کرے گا، اس کو ریجیکٹ کرے گا یا اس کی تعویل کرے
پھرا کر کے تحریف کر کے پیش کرے گا، اس کا الگ معنی نکالے گا جو اس کی عقل کہتی ہے، تو وہ اسی روش پر چلنے والا مانا جائے گا جس روش پر ابلیس لعین چلا۔ سب سے پہلا وہ ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے لوگ بھی اس راستے پر چلیں گے سب اسی کے نقش قدم پر چلنے والے مانے جائیں گے۔ میرے بھائیوں میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت کے دلائل کے سامنے عقل کی حیثیت کیا ہے؟ عقل کی حیثیت ایک معاون کی ہے، ایک مددگار کی ہے، ایک سبب اور ذریعے کی ہے۔ اس کا یوز کر کے، اس کا استعمال کر کے سمجھو، حاکم نہیں بنا دو، اس کے اوپر مسلط مت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقل کو۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا اس سے پہلے کئی ایک باتیں مجھے عرض کرنی ہے آپ کے سامنے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کے کلام کی وہ آیتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں۔ جب تک آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں جج تسلیم نہ کر لیں، حکم اور فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، تب تک کہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اور آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد اسے ایسے مانے کہ ان کے دل کے اندر کوئی تنگی پیدا نہ ہوتی ہو۔ بعض لوگ مان تو لیتے ہیں لیکن دل پورے طور پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، دل میں کہیں نہ کہیں نکارت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں تنگی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں مروڑ ہوتی ہے، دل میں پورے طور پر اس کو ایکسپٹ کر لینا، ہضم کر لینا یہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اگر اس میں بھی کمی رہے گی تو لا فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ولا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے سے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، اور ویسلموا تسلیما، اور پورے طور پر اس کو تسلیم کر لیں، اس پر سر جھکا دیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، کیونکہ یہ حکم رسول ہے، فرمان رسول ہے، فیصلے رسول ہے۔ اب اس کے سامنے ہم اپنی سارے جذبات کو، اپنی ساری سوچ کو، اپنی عقل کو، اپنے نظریے کو، اپنی فکر کو، اپنی ساری لاجک کو ہم کچل دیتے ہیں، کیونکہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بھائیوں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کسی مومن مرد کے لیے یا کسی مومن عورت کے لیے، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ حق نہیں پہنچتا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، تو ان مومن مردوں اور عورتوں کو اپنی طرف سے، اپنی عقل سے، اپنے من سے کوئی اختیار باقی بچے، کوئی چانس باقی بچے، کوئی مرضی باقی بچے جو اس کا استعمال کر لیں۔ یہ حق نہیں پہنچتا کسی مومن کو، کسی مومن مرد کو، کسی مومنہ عورت کو۔ یہ تو صریح آیتیں اللہ کے کلام کی میرے بھائیوں، تو ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یاد رکھو جو اللہ کی مخالفت کرے گا، اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ بہت دور گمراہی میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اس کے نبی کا حکم، یہ وحی الہی ہے جو سب سے بڑا خیر ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ شر اور فساد جس چیز سے پھیلا ہے، دین کے مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں، ایمان کے مسئلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مسئلے میں، معجزات کے مسئلے میں، غیب کی خبروں کے مسئلے میں، قیامت کے مسئلوں میں، ان تمام مسائل کے اندر، حلال و حرام کے مسائل میں، عبادات کے مسائل میں، جہاں جہاں فساد آیا، جہاں جہاں بگاڑ آیا، جہاں جہاں گندگی آئی، جہاں جہاں نبوست آئی، وہ اسی ناپاک عقل کے ذریعے سے آئی، اسی عقل مجرد، نری عقل یعنی مجرد عقل، یعنی عقل کو حاکم بنانا، عقل کو مسلط کرنا، عقل کو کسوٹی بنا لینا، اسی نے سب سے بڑا فتنہ پیدا کیا۔ اور ایک بات اور بتاؤ میرے بھائیوں کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ ایک بات دو باتوں کی، ایک بات تو یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے اپنے کلام کے اندر یا اپنے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر حقیقت میں ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عقل سلیم ہو، عقل سلیم ہو، عقل اللہ کے حکم کے تابع ہو، عقل اللہ کی کتاب کے تابع ہو، عقل سنت رسول کے تابع ہو، عقل غلام بن کر کے کام کرے، عقل آقا اور مالک بن کر کے کام نہ کرے، یہ شرط ہے اس کے لیے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اور بڑی کتاب، دو بڑی جلدوں میں، درء تعارض العقل والنقل، کتاب و سنت کے دلائل اور عقل کے درمیان جو تعارض بیان کیا جاتا ہے اسے کاٹنا، اس کو ختم کرنا، تو عقل سلیم اور کتاب اللہ کے درمیان، عقل سلیم اور سنت رسول کے درمیان حقیقت میں کبھی کوئی تعارض، کوئی ٹکراؤ، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری عقل سلیم نہ ہو، یہ اور بات ہے کہ ہماری عقل کے پیچھے ہماری ہوس چل رہی ہو، ہماری عقل غلام بن کر چلنے کے بجائے مالک اور آقا بن کر کے چل رہی ہو، تب تو خطرہ پیدا ہو جائے گا، ورنہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل جو کہ محدود ہے، یہ دوسری بات ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل لمیٹڈ ہے، اس کی صلاحیت محدود ہے، عقل کو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، عقل کو اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، عقل کو اتنا زیادہ وسعت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی ساری گہرائیوں کو جان لے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی ساری گہرائیوں کو سمجھ لے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ عقل ناقص ہے، عقل جب ناقص ہے، کمپلیٹ نہیں ہے یا محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے کلام، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کا ادراک اور اس کو کیچ کرنا عقل کے لیے ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس بات کو بیان کیا گیا میرے بھائیوں کتاب و سنت کے دلائل کے اندر، اور بہت ساری باتیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے دو تین باتیں عرض کروں کہ ہماری عقلیں جو ہے نا، ہماری عقلیں یہ کبھی بھی کتاب و سنت کے دلائل پر اگر حاکم بننا چاہیں گی تو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ ہمیں عقل کو صرف وسیلہ، ذریعہ، سبب بنانا ہے، حاکم نہیں بنانا ہے، آقا اور مالک نہیں بنانا ہے، بس اس کے ذریعے سے سمجھنا ہے۔ یہ بات میں سمجھنے کے لیے دو تین باتیں سمجھنی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور روایت صحیح ہے، حضرت علی بن ابی طالب کا موضوع اور صحیح، وہ بیان کرتے ہیں لو کان دین بالرائے، اگر دین کا معاملہ عقل اور رائے کی بنیاد پر ہوتا، دین اگر عقل اور رائے کی بنیاد پر ہوتا، یعنی یہی اس کا معیار ہوتا، عقل ہی اس کا معیار ہوتا، کسوٹی ہوتا، اللہ فرماتے ہیں تو موضوع پر مسح کرنا ہماری عقل کے مطابق کیا کہتا ہے؟ نیچے مسح کیا جائے، کیونکہ ہم چلتے ہیں تو دھول، مٹی، گرد، غبار نیچے لگتا ہے، اوپر سے جو دھول لگتی ہے بہت معمولی دھول اڑ کر کے آتی ہوگی، لیکن اصل گندگی، اصل میل کچیل، اصل گرد و غبار جو لگتا ہے وہ تو نیچے کی طرف لگتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر دین کا معاملہ عقل کی بنیاد پر ہوتا تو ہماری عقل کے اعتبار سے موضوع کے اوپر مسح نہیں کرنا چاہیے بلکہ موضوع کے نیچے مسح کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ موضوع کے اوپر مسح کرتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ عقل یہ کسوٹی نہیں ہے، کیونکہ عقل کسوٹی ہوتی تو موضوع کے اوپر مسح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہماری عقل نہیں مانتی ہے کہ موضوع کے اوپر مسح ہونا چاہیے، ہماری عقل یہ چاہتی ہے کہ موضوع کے نیچے مسح ہو تاکہ گندگی گرد و غبار صاف ہو جائے۔ میرے بھائی جوتے ہم پہنتے ہیں تو جوتے تو باہر نکال کر کے آ جاتے ہیں، لیکن موزے پہنتے ہیں، وہ موزے چمڑے کے موزے، خود جس کو کہا جاتا ہے جلد کے موزے، اسے باقاعدہ پہن کر کے ہر جگہ چلا جاتا تھا۔ وہی دھول، وہی گرد و غبار، وہی گندگی آدمی ہر جگہ لے کر کے جائے گا، لیکن مسح کہاں کرنا ہے؟ نیچے نہیں کرنا ہے بلکہ اوپر کرنا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہماری عقل کہاں سے ان چیز کو سمجھ سکتی ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں ہمیں موضوع کے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا؟ کیوں دیا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے اوپر مسح کیا ہے، ہمیں اوپر مسح کرنا ہے، ہمارے اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر عقل کو ہم نے کسوٹی بنا دیا، عقل کو معیار بنا دیا، تو پھر جان لے کہ ہم موضوع کے اوپر مسح نہیں کریں گے، اوپر مسح نہیں کریں گے، نیچے مسح کریں گے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز عقل جو ہے نا، یہ دین اور شریعت کے مقابلے میں کے معاملے میں معیار نہیں ہے، کسوٹی نہیں۔ سمجھ میں آ جائے
الحمدللہ الحمدللہ. نہیں سمجھ میں آئے ہم پابند ہیں اللہ کے کلام کے, پابند ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے. جیسے انہوں نے سمجھایا, جیسے انہوں نے صحابہ کرام کو بتلایا, جیسے صحابہ کرام نے تابعین کو بتلایا, جیسے تابعین نے تبع تابعین کو بتلایا, یہ خیر القرون جیسے دین کو سمجھتا ہوا آیا, اسی پیمانے پر ہمیں بھی اللہ کے دین کو سمجھنا ہے. ہمیں اپنی خواہشات نفسانی کو, ہمیں اپنی عقل کو, اپنی لاجک کو, اپنی دانشوری کو کتاب و سنت کے اوپر نہیں لانا ہے, بلکہ اسے محکوم بنانا ہے. کتاب و سنت حاکم اور ہماری عقل محکوم, یہ نظام ہے کتاب اللہ کا, یہ نظام ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا میں آپ کو اور بتاؤں, اللہ کے نبی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ام المؤمنین عائشہ صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت معاذہ رحمۃ اللہ علیہ بنت تابعیہ. حضرت معاذہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آئیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور ان سے کہنے لگی, اے ام المؤمنین عائشہ ایک سوال ہے آپ سے, سوال یہ ہے کہ جب عورتیں ماہواری کی حالت میں ہوتی ہیں, ایام حیض میں ہوتی ہے, مینسز میں ہوتی ہے, تو ان دنوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے, روزے نہیں رکھنا ہے, نماز نہیں پڑھنا ہے, روزے بھی نہیں رکھنا ہے. لیکن جب اس سے فارغ ہو جاتی ہیں تو آخر کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے, نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا ہے. دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ارکان ہیں, نماز بھی رکن اسلام ہے, روزہ بھی رکن اسلام ہے, لیکن کیا مسئلہ ہے, دونوں سے منع تو کر دیا گیا کیونکہ ایام حیض میں روزے نماز کی پابندی ہے, روزہ نماز ہوگا بھی نہیں اور ادا کرنا منع بھی ہے, لیکن بعد میں قضا کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ام المؤمنین میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میری عقل میں نہیں بیٹھ رہی ہے یہ بات کہ کیا مسئلہ ہے کہ حائضہ عورتوں کو فارغ ہونے کے بعد, پاک ہونے کے بعد روزوں کی قضا کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے, لیکن نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. کیا ہے اس کے پیچھے؟ کچھ دماغ میں بیٹھنے کی ہی بات, کچھ عقل میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیا ڈفرنس ہے دونوں کے اندر؟ نماز کی قضا نہیں کرنا ہے, روزے کی قضا کرنا ہے. اللہ اکبر, یہ ہو گئی نا بات عقلانیت پر. اچھا سمجھنے کے لیے آئی تھی, وہ سمجھنے کے لیے آئی تھی, لیکن یہ فکرہ اگر آگے بڑھ جائے, عقل کسوٹی بن جائے, معیار بن جائے اور یہ حدیثیں رد کر دی جائیں, حدیثوں کو ٹکرا دیا جائے, اس کی تعویل کیا جائے, اسے بول کر کے اسے دوسرے معنی پر فٹ کر دیا جائے, تو پھر سب سے بڑا فساد روی زمین پر ہو جاتا ہے. اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کرنے کا, اللہ کے نبی کی سنت سے کھلواڑ کرنے کا. ام المؤمنین نے کیا جواب دیا؟ ام المؤمنین نے فوراً ایک عجیب و غریب سوال کیا, جواب دینے کے لیے سوال کیا. فوراً احروریت انتی, معاذہ تم کیا پوچھ رہی ہو, کیوں ہم کو روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے, نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ عقل میں نہیں سمجھ, بات نہیں آ رہی, سمجھ رہی. کیا تم حروریہ ہو کیا تم؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں حروریہ نہیں ہوں, بس میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, پوچھ رہی ہوں کہ آخر دونوں میں کیا فرق ہے. ام المؤمنین نے کیا جواب دیا؟ ام المؤمنین نے کہا بس اتنا پتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں جب تھیں صحابیات, المؤمنین, ازواج مطہرات, بناتے صحابہ, جب ہم تھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں اور ہمیں حیض آتا تھا, ماہواری آتی تھی, اور اس کے بعد جب ہم پاک ہو جاتی تھی تو ہمیں اللہ کے نبی کی طرف سے روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا, نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. ہمیں نہیں معلوم کہ روزے کی قضا کا حکم کیوں دیا جاتا تھا, نمازوں کی قضا کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا تھا. اتنا جانتے ہیں کہ نبی نے اس کی قضا کا حکم دیا ہے تو ہم روزے کی قضا کریں گے, کرتے ہیں, اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا تو ہم نمازوں کی قضا نہیں کرتے ہیں. ہماری عقل میں سمجھ میں آ جائے تو بھی اور سمجھ میں نہ آئے تب بھی, ہم دونوں صورتوں میں ہم اتنا جانتے ہیں کہ نبی نے اس کا حکم دیا ہے تو کرنا ہے, اس کا حکم نہیں دیا ہے تو ہمیں نہیں کرنا ہے. یہ عقل میں نہیں آ رہی بات, ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہوگی بات کہ بھائی آخر کیوں فرق ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو ہمیں بتا گئے ہیں, ہمیں اسی مطابق عمل کرنا. اچھا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ عقل سلیم کے اندر اور کتاب و سنت کے دلائل کے اندر کبھی ٹکراؤ کا عارض نہیں ہو سکتا. اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آ سکتا ہے, جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ رکھنا بالمقابل 5 وقت کی نماز کے آسان, 5 روزے
چاہے رکھ سکتی ہیں، لیکن 5 وقت کی نمازیں اگر 6 دن رہا ناپاکی کا مسئلہ تو 30 نمازیں، اگر 7 دن رہا 35 نمازیں، اس سے کم تو اس سے کم، اس سے زیادہ تو اس سے زیادہ. یہ نمازیں گراں ہیں، یہ نمازیں مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی خواتین کے اوپر آسانی کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے نمازوں کو درگزر کر دیا، اور روزے آسان تھے اس کے رکھنے کے لیے، اس کے رکھنے کا حکم دے دیا. میرے بات سمجھ آ سکتی، لیکن نہیں، اگر عقل کو ہم نے کسوٹی بنا دیا تو معاملہ خطرناک ہو جائے گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کا معاملہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا میرے بھائیو، دین کا معاملہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، علامہ ابن خلکان نے اپنی کتاب بیان الآیات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، بس میں آپ کو ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور وہی دور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہیں امام اہل رائے کہا جاتا ہے. امام اہل رائے یعنی عقل کا استعمال کر کے، رائے کا استعمال کر کے، قیاس کا استعمال کر کے مسائل کا استعمال کرنا، اس سلسلے میں امام صاحب کے ساتھ امام اہل رائے لگا ہوا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا کوئی ساتھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر کے آیا اور بتانے لگا امام جعفر صادق سے کہ یہ امام ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت ان کا نام ہے، یہ ابو حنیفہ کی کنیت ہے. تو امام جعفر صادق نے کہا اچھا تم ہی امام ابو حنیفہ ہو، تم ہی نعمان تمہارا نام ہے، تم ہی ہو جو بہت قیاس کرتے ہو، تم ہی ہو جو رائے سے کام لیتے ہو، دین اور شریعت کے مسئلے میں رائے اور قیاس کے ذریعے سے استنباط کرتے ہو. رائے کے ذریعے سے دین میں قیاس مت کرو، رائے کے ذریعے سے دین کا فیصلہ مت کرو، رائے کو دین پر مت تھوپو. یہ بات انہوں نے سمجھائی، اور سمجھانے کے لیے 2 باتیں انہوں نے بطور مثال پیش کی. آپ بھی سمجھیں کہ عقل کبھی بھی شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے عقل نیچے رہے گی، شریعت اوپر رہے گی. انہوں نے کہا 2 باتوں کا جواب دے دو. بہت ساری باتیں ہیں لیکن 2 باتیں جو ہم سے متعلق ہیں، 2 باتوں کا جواب دے دو. یہ بتاؤ اگر تم رائے پر چلتے ہو، عقل پر چلتے ہو، قیاس پر چلتے ہو، اسی سے شریعت کے حق اور حرام کا فیصلہ کرتے ہو، تو میری بات کا جواب دے دو. یہ بتاؤ کہ آدمی اگر کسی کو قتل کر دے تو یہ بڑا گناہ ہے، یا زنا کرے تو یہ بڑا گناہ ہے. قتل بڑا جرم ہے یا زناکاری بڑا جرم ہے؟ انہوں نے فوراً کہا قتل کرنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا جرم ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل ثابت کرنے کے لیے صرف 2 گواہ کا مطالبہ کیا ہے، اور زناکاری ثابت کرنے کے لیے 4 آنکھوں دیکھے گواہوں کا مطالبہ کیا ہے. اگر قتل کرنا بڑا گناہ ہے تو اس کے لیے 4 گواہ ہونا چاہیے. زناکاری چھوٹا گناہ ہے، اس کے مقابلے دونوں گناہ کبیرہ ہے، لیکن قتل بڑا ہے یا زناکاری بڑا ہے؟ میرے بھائیوں کہا کہ اگر قتل بڑا گناہ ہے تمہارے حساب سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کو ثابت کرنے کے لیے 2 گناہ کو کافی قرار دیا ہے، اور زناکاری ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ مانگا ہے. اور وہ بھی ضروری ہے کہ 4 گواہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، شک شبہے کی گنجائش نہ ہو، بالکل آنکھوں سے دیکھا ہو تب وہ گواہی دے. اگر ایسا نہیں ہوگا، 3 لوگ آئیں گے، 2 لوگ آئیں گے، 1 آدمی آئے گا، یا آنکھ سے دیکھنے کی بات نہیں کہیں گے، تو بجائے اس کے کہ زنا ثابت ہو، ان لوگوں پر تہمت کی حد لگائی جائے گی، حد قذف لگائی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائے گا ان لوگوں کو. میرے بھائی کہا دیکھو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے، تم بہت قیاس کرتے ہو، یہ دیکھو اگر معاملہ عقل کا ہوتا، قیاس کا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قتل کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ گواہ مانگتا، زنا کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ مانگتا، لیکن زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ مانگا تو وہ بڑا گناہ ہوا، یہ بڑا گناہ ہوا. ایسے ہی انہوں نے یہ مثال دی سے پہلے گزری آپ کے سامنے حدیث میں کہ یہ بتاؤ کہ نماز کا درجہ اسلام کے اندر اونچا ہے یا روزے کا درجہ اونچا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل واضح ہے کہ نماز کا مقام اونچا ہے، روزہ بھی دین کا رکن ہے، ستون ہے، لیکن روزے کا درجہ بعد میں ہے نماز کا درجہ کرنے توحید کے بعد سب سے پہلے. تم اچھا یہ بتاؤ کہ نماز کا درجہ سب سے اونچا ہے تو کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورتوں کو نماز کی قضا کرنے سے معاف کر دیا گیا ہے، اور روزے کا درجہ نماز سے کم ہے، پھر بھی حائضہ عورتوں کو روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں دیا، اس کا حکم کیوں دیا. اس لیے اللہ کے کلام نبی کے فرمان میں جو بھی چیزیں ثابت ہو جائیں اسے من وعن تسلیم کرنا چاہیے. سلف امت فرماتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو
عقل کی بنیاد پر، اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو رد کر دیا، وہ ہلاکت اور بربادی کے گڑھے کے قریب چلا گیا. خطرہ ہے اس کا ایمان نکلنا چاہیے، ایمان سے خارج نہ ہو جائے میرے بھائیوں. اور اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اسی عقل کی وجہ سے نہ جانے کتنے حق کو باطل بنا دیا گیا، اسی عقل کی وجہ سے نہ جانے کتنے باطل کو حق بنا دیا گیا، اسی عقل کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہدایت کو ضلالت بنا دیا گیا، اسی عقل کے ذریعے سے نہ جانے کتنی ضلالت کو ہدایت بنا دیا گیا، اسی عقل کے ذریعے سے نہ جانے کتنے دین کے ستونوں کو اڑا دیا گیا، اور اسی عقل کے ذریعے سے نہ جانے کتنے شیطانی کاموں کو بلندی دے دی گئی، اونچا مقام دے دیا گیا. اسی عقل کی بنیاد پر میرے بھائیوں آخری بات یہ کہنا ہے کہ عقل کو کسوٹی نہ بناؤ، اللہ کے دین میں عقل کی حیثیت جتنی ہے اتنی رکھو. اسی عقل کی بنیاد پر جب لوگ چلنے لگے تو اللہ کی کتاب کا جنازہ نکال دیا، اللہ کی کتاب کی تفسیر میں وہ حرکتیں کر ڈالی الامام الحفیظ بیان بھی نہیں کیا جاتا. اسی عقل کے استعمال کی وجہ سے، اسی عقلانیت اور اعتزال کی استعمال کی وجہ سے اللہ کی کتابوں کی، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کی دھجیاں اڑا دی گئی، اس میں معجزات کا انکار کر دیا گیا، اسماء و صفات کو پورے طور پر بگاڑ کر کے رکھ دیا گیا. جو اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں اللہ کی صفت بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بیان کیا گیا، اللہ کی آنکھ بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجلی بیان کی گئی، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا تذکرہ کیا گیا. میرے بھائیوں ان سب کی دھجیاں بکھیری گئی، کیوں؟ اسی عقل کا استعمال کر کے. اگر عقل کا استعمال حاکم بنا کر کے نہ کیا جاتا تو اللہ کے کلام کی تفسیر کی دھجیاں نہیں اڑائی جاتی. اگر یہ عقل نہ آگے آتی، اس کو حاکم نہ بنا لیا گیا ہوتا، اسی بیس پر کتاب و سنت کے فرق کا فیصلہ نہ کیا جاتا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں وارد نہ جانے کتنی حدیثوں کا انکار نہ کیا گیا ہوتا. اسی عقل کے استعمال کی وجہ سے اللہ کی کتاب کی آیتوں میں تحریف، انکار، تعویل اور نہ جانے کیسی حرکتیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار. اور کوئی کسوٹی نہیں، کوئی پیمانہ نہیں. بخاری کی ہے تو کیا ہوا، مسلم کی ہے تو کیا ہوا، بخاری بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. مسلم سے مسلم کی کتاب ہے تو کیا ہوا، مسلم بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. ہم بھی انسان، وہ بھی انسان، وہ بھی میرے بھائی وہ بھی اسکالر تھے، ہم بھی اسکالر ہیں. کیا ڈفرنس ہے؟ انہوں نے کچھ کہا تو کیسے مان لیں، انہوں نے کوئی روایت نقل کر دی تو کیسے مان لیں. ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو اسکالر ہیں، ہم بھی تو عقل رکھتے ہیں میرے بھائیوں. نہیں، یہ تو بہت خطرناک پیمانہ ہے اگر ہم نے عقل کو کسوٹی بنایا. اور ایک بات سنو، آخری بات، پوری دنیا کے اندر اگر شریعت میں فساد آیا ہے، شریعت میں فساد اگر آیا ہے تو اسی عقل پرستی کی وجہ سے آیا ہے. جاؤ جتنے فرقے گمراہ ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ خوارج ہو، چاہے وہ روافض ہو، چاہے وہ معتزلہ ہو، چاہے وہ جہمیہ ہو، چاہے وہ کرامیہ ہو، چاہے وہ معطلہ ہو، چاہے وہ مشبہہ ہو، ممثلہ ہو، آج کل دنیا میں جتنے فرقے دنیا کے اندر چل رہے ہیں جو کتاب و سنت سے انحراف کے راستے پر ہیں، سلف امت کے ڈگر سے ہٹے ہوئے ہیں، پورا یا تھوڑا، کم یا زیادہ، یہ سارا فساد اگر اس کو اکٹھا کر کے ایک سبب بیان کرنے کی بات آئے تو اس کا ایک ہی سبب ہے کہ لوگوں نے کتاب و سنت کو حاکم نہیں بنایا بلکہ اپنی عقلوں کا اسے محکوم اور غلام بنا دیا. جاؤ ٹرائی کر کے دیکھنا، چیک کر کے دیکھنا میرے بھائیوں. آپ کو ساتھ اسی لیے امام ابن قیم نے فرمایا تھا فساد العالم و خرابہ، دنیا کا عالم کا فساد اور اس کا خرابی، اس کی ویرانی جو کچھ آئی ہے اسی عقل مجرد کی وجہ سے آئی ہے. اگر اس عقل کو کتاب و سنت کے نیچے رکھا جاتا تو کبھی فساد نہیں آتا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی عقلوں کو محض مدد لینے کے لیے سبب اور ذریعے سے کے طور پر استعمال کر کے کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو حاکم بنانے، اس کو کسوٹی معیار بنانے اور اپنی لاجک اور دانشوری کو آقا بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ گمراہی کا راستہ ہے، ضلالت کا راستہ ہے، اس سے بڑا فساد دنیا میں کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں آیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.